بعض لوگ آ کے پھر ہم سے پوچھتے ہیں جی میں کس سے بیعت ہو جاؤں؟ ہم نے کوئی دکان کھولی اس کی کیا؟ ایسے سبزی فروش سے آپ کہیں کہ اس سے زیادہ ٹماٹر کہاں سے لاؤ؟ تو وہ کہے گا سبزی منڈی سے. اس سے زیادہ کہاں سے لاؤ؟ کہ ملیر جاؤ. یہ کوئی آسان کام ہے پیر متعین کرنا. اکثر پیر جو ہے وہ رسمی ہے اور ان پر تجارت کا اثر ہے. تجارت کا اثر ہے. مولانا مجھد یوسف صاحب لدھیانوی مرحوم بھی اس پر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا مجھے اطمینان نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا، بالکل اطمینان نہیں ہے، سیدھی بات ہے. جب تک قلب نہ کہے واللہ العظیم کہ کسی کے کہنے میں کوئی آیا. طریقت شریعت کے ایک فرع ہے اور شریعت پر عمل کا نام ہے. اللہ عبد الماجد دریابادی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت ہوئے. حضرت مدنی کا دستور تھا کہ مرید ان کے ہاں چند دن قیام کرتا. اس قیام کے دوران عبد الماجد نے لکھا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. ان کا نالہ نیم شب، ان کی تہجد، ان کی طویل و عریض رکعات اور تسبیحات، مہمان نوازی اور لوگوں کی خاطرداری بہت عجیب و غریب باب ہے. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام نے خود حکیم الامت مولانا اشرف علی کے پاس بھیجا کہ وہ اس میدان کے شاہ سوار ہے اور بالکل فرصت میں ہے. شیخ الاسلام تو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، پورے ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے صدر تھے. ان کے لیے تو ہزاروں اشغال تھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کے خط کو دیکھ کر خط دیکھا کہ عبد الماجد کو آپ لے اور آپ سنبھالے، تو مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب عبد الماجد دریابادی نے آپ کو ایک خط لکھا تو حکیم الامت نے اس کے جواب میں لکھا کہ تیری بدبختی کی نشانی یہ تھی کہ مولانا حسین احمد نے آپ کو مسترد کر دیا تھا. یہ باتیں ختم ہو گئی سب. اب آگے دیکھو، آگے عبد الماجد نے جب مرزائیوں کے اسلام کا قول کیا تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت مدنی نے کیوں واپس کیا تھا اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے کیوں انا للہ پڑھا تھا کہ یہ بنے گا نہیں، یہ شخص یہ بننے والا نہیں ہے. شیخ الاسلام کے دربار سے کوئی ویسے خالی ہاتھ آتا ہے گا. اور پھر ان کی عبادات اور طاعات دیکھ کر اس سے گھبرا جانا یہ کوئی ایمان کی نشانی تھی؟ جبکہ شیخ الاسلام کا تو یہ حال تھا. توبہ، شاید دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہوا ہو. جب ابوالکلام آزاد ان کا مہمان ہوتا تھا تو حضرت شیخ الاسلام ان کو کھانا کھلا کے اس کے بعد کہتے تھے کہ دسترخوان اٹھا کے دیکھو نیچے کوئی اور چیز بھی تیرے لیے ہوگی. تو دسترخوان اٹھا کے دیکھتے نیچے سگریٹ اور ماچس پڑا ہوتا. تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے مولانا حسین احمد مدنی کے دسترخوان پر سگریٹ؟ تو حضرت فرماتے تھے کیا کروں، مہمان جو آپ ہیں ہمارے اور آپ آزاد ہیں. یہ خاطرداری کوئی آسان کام نہیں، یہ خود ولایت ہے. اس زمانے کے پیر فقیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کسی کا ذم اور ظن سو نہیں کرتے، لیکن عموماً ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی. اصلاح سے پہلے پہلے وہ مصلح بن بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کام ان کا بگڑا ہوا ہوتا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک دور میں پیروں سے بیعت نجات کا ذریعہ تھا اور اس زمانے میں پیروں سے دور رہنے میں نجات و عافیت. یہ عجیب بات سنو. ایک مشاعرے میں ایک شاعر کھڑا ہوا نا اور اس نے کہا کہ مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی الٹی سیدھی اردو بول رہا ہے، مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. اب یہ بہت طویل باب ہے لیکن ہم کیا کریں، بعض لوگ خفا ہوتے ہیں. حالانکہ ہم کسی کو کچھ اشارہ نہیں کرتے، ہم مضمون پڑھاتے ہیں. جب آپ تقریر کریں گے چور کے خلاف نہ تو جو چور بیٹھا ہوگا ویسے خفا ہو جائے گا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اس صلح اور فتح سے اللہ سزا دے دے گا منافق مرد اور عورتوں کو. وہ
پشیمان ہو گئے. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بدگمانی. کیا بدگمانی؟ کہاں ہے وہ مدد، کدھر ہے وہ نصرت، کہاں ہے فتح مبین؟ یہ تو عمرہ نہیں کر سکے، واپس چلتے چلے جا رہے ہیں. کیسی فتح ہے؟ کدھر قنوت نازل ہے، کدھر دعائیں ہر مسجد میں؟ جیسے آج منافق کہہ رہے ہیں. منافق و مشرک اب بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کی، آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ان منافق اور مشرکوں پر گردش زمانہ پڑنے والی ہے، یہی برباد ہوں گے. وغضب اللہ علیہم، ناراض ہے اللہ ان سے. ولعنہم، اس نے لعنت کی ان پر. وأعد لهم جہنم، تیار کیا ان کے لیے دوزخ. وساعت مسیرا، اور بہت ناکارہ بازگشتیں. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب حکمت والے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر. وتعزروہ، اور اس کی مدد کر لو. وتوقروہ، اور اس کی تعظیم کرو. پیغمبر پر ایمان اور پیغمبر کی مدد اور تعظیم. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح کر لو اللہ کی صبح و شام. انتشار ضمائر نہیں ہے کیونکہ قرینہ دالہ موجود ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جب یہ خبر آ گئی کہ شاید اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کیا کیونکہ ان کے آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی، تو آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ شجر سمورہ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باقاعدہ صحابہ سے کہا کہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ اگر عثمان قتل ہوا ہے تو اس کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ عثمان زندہ تابندہ ہے، تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ ویسے ہوائی بیعت لے لی. اب قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے. انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالی کی. اس سے خلافت کی بیعت تو یقیناً ثابت ہے، لیکن پیران طریقت جو رسمی بیعت لے رہے ہیں وہ بھی اس آیت کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ناقابل فہم ہے کیونکہ اسلام کے اندر بڑا مقام شاگرد اور استاذ کا ہے، مرید اور پیر کا نہیں ہے، اور استاد و شاگرد کے درمیان بیعت کا سلسلہ نہیں ہے. اس لیے موجودہ طریقت کی بیعت مروجہ حسب آیت محل نظر ہے. باقی یہ کہ تسلسل ولایات کے اندر ہے وہ سر آنکھوں پر. بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرنے لگے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. جیسے حضرت ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. خواتین کی بیعت جب آئی تو آپ نے فرمایا میں خاتون کی بیعت ہاتھ سے نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے کپڑا بیچ میں رکھا اور فرمایا میں ان کی بیعت کپڑے سے اور قول سے کروں گا، قول سے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جس نے اس بیعت کو توڑ دیا پس وہ توڑے گا اپنے خلاف. ومن اوفا، جس نے پورا کیا بما عاہد، وہ جو اس نے عہد کیا، علیہ اللہ، اس کا ذمہ دار اللہ ہے. فسیؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب دے دے گا اس کو اللہ اجر بڑا. بیعت کی فضیلت. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں سے بیعت لی ہے اور ان سے گناہ معاف کرائے اور ان سے نیکی کا عہد کرایا ہے، لیکن بیعت کی حیثیت شریعت مقدسہ میں استحباب کی ہے. فقیہ الہند اور محدث الہند،
مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیت میں لکھتے ہیں کہ بیعت مستحب ہے، اور زمانہ حال کے پیران طریقت لوگوں کو کبھی وجوب کہتے ہیں اور کبھی فرضیت کہتے ہیں، اس لیے اس وقت اگر اس بیعت کا رد کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے حدود شرع سے تجاوز کیا ہے۔ باقی جو اللہ کا نیک اور کامل بندہ جو متبع سنت ہو اور بقول شیخ عبد القادر جیلانی کے 5 خصلتوں سے آراستہ ہو، اگر ایسا کوئی شیخ اور پیر کسی کو ملے تو بیعت ہونے میں خیر ہے، نقصان کوئی نہیں۔